اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معلومات، دین کی باتیں جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں۔ ترغیبی بات، حدیث حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اپنی سرخ چادر اوڑھے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب علم کو خوش آمدید ہو۔ طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، پھر علم سے محبت کے مارے ایک دوسرے پر اس طرح سوار ہو جاتے ہیں کہ ان کا سر آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے۔ دینی باتوں کو سیکھنے اور سکھانے کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت وارد ہوئی ہیں اور طالب علم کے بے شمار فضائل احادیث میں مبارک میں بتائے گئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں دین کی معلومات حاصل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ سبق نمبر 1۔ سوال، ذوالنورین کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب، ذوالنورین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال، قرآن مجید موجودہ شکل میں کس صحابی رضی اللہ عنہ نے جمع کروایا؟ جواب، قرآن مجید موجودہ شکل میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کروایا۔ سوال، بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سوال، فاتح خیبر کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب، فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال، 4 مشہور امام کون ہیں؟ جواب، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی سبزی سب سے زیادہ پسند تھی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کی سبزی سب سے زیادہ پسند تھی۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا تیل زیادہ پسند تھا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیتون کا تیل زیادہ پسند تھا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی خوشبو زیادہ پسند تھی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشک اور عود کی خوشبو زیادہ پسند تھی۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کس نے بنائی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بنائی۔ سوال، سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے صحابی کون ہیں؟ جواب، سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال، صحابہ رضی اللہ عنہ نے کتنی ہجرتیں کی اور کہاں کہاں؟ جواب، صحابہ رضی اللہ عنہ نے 2 ہجرتیں کی، پہلی حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف۔ سوال، اسلام میں سب سے پہلے کس صحابی نے تیر چلایا؟ جواب، اسلام میں سب سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تیر چلایا۔ سوال، مسجد حرام کا مینارہ سب سے پہلے کس خلیفہ نے بنوایا؟ جواب، مسجد حرام کا مینارہ سب سے پہلے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بنوایا۔ سوال، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں تلوار سونتی؟ جواب، سب سے پہلے اللہ کے راستے میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے تلوار سونتی۔ سوال، ریاض الجنہ کیا ہے؟ جواب، مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اور منبر کے درمیان کی جگہ کا نام ریاض الجنہ ہے۔ بیان و دعا، دین کی بات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کو بیان کہتے ہیں اور اللہ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ ترغیبی بات، قرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ترجمہ، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اسے بیان سکھایا۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری باتیں لوگوں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دین کی بات دوسروں تک پہنچانا ہر مسلمان کا فریضہ ہے اور اس کا بڑا
ذریعہ بیان و نصیحت ہے، لہٰذا بیان کی اور بولنے کی مشق کرنا چاہیے تاکہ دین کو امت تک پہنچا سکے، لیکن یہ سارے کام اللہ کی مدد اور توفیق سے ہوتے ہیں، لہٰذا ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ پس دعا کا طریقہ سیکھنا چاہیے اور اللہ سے خوب مانگنا چاہیے۔ ذکر کی فضیلت، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج پوری دنیا کے انسان دل کے اطمینان کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور جتنا وہ اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنی ہی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے زندہ اور ذکر نہ کرنے والا ایسا ہے جیسے مردہ۔ ذکر سے اللہ کا دھیان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کا دھیان انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، اچھے کاموں پر آمادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالی ذکر کرنے والے کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، تم مجھ کو اپنی مجلس میں یاد کرو گے تو میں تم کو اس سے بھی افضل مجلس میں یاد کروں گا۔ انسان زندگی میں جن چیزوں کی فکر میں لگا رہتا ہے، مرتے وقت وہی چیز اس کے سامنے آتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے جو اللہ کے قریب کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب کہ زندگی میں ذکر کا اہتمام کیا گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دیجئے اور میرے لیے آسان فرما دیجئے، اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ لوگ آسانی سے میری بات سمجھ لیں۔ سیرت، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ ترغیبی بات، حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے طریقے اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو، مضبوطی کے ساتھ اس پر جمے رہو اور دانتوں سے اس کو دبائے رکھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں، وہ ہمارے رہبر رہنما ہیں۔ ان کی زندگی بڑی پاکیزہ اور شریعت کے مطابق تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے وہ لوگ فوراً اس کو بجا لاتے۔ اسلام کے خلاف کوئی عمل ان کو گوارا نہ تھا۔ اگر کوئی کام شریعت کے خلاف دیکھتے تو فوراً اس پر نکیر کرتے تھے۔ صحابہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ یہی چاروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بڑے اچھے ڈھنگ سے نبھائیں، سلطنت کا بہت اچھا انتظام کیا، اللہ کے سچے دین کو ساری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی۔ وہ مخلوق کے ساتھ شفقت، نرمی اور ہمدردی کا معاملہ کرتے تھے، خود بھی اسلام کے ایک ایک حکم پر عمل کرتے اور دوسروں کو بھی عمل کراتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرتوں کو پڑھیں تاکہ ہمیں ان کی زندگی کے حالات معلوم ہوں اور اس کی رہنمائی میں زندگی گزار سکیں۔ سبق، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی مدنی زندگی کے دور۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کا نام عبداللہ تھا، ابو بکر کنیت تھی۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صادق لقب دیا تھا۔ عام طور پر آپ کی کنیت اور لقب ہی سے مشہور ہیں۔ ان کی لاڈلی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے بھی بڑے ہی خوب۔ کون سی برائی ہے جو مکہ میں نہ تھی؟ لوگ شرابیں پیتے، جوا کھیلتے، بے شرمی اور بے حیائی کی باتیں کرتے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی برائی کے پاس نہ پھٹکتے۔ بچپن ہی سے آپ بہت نیک، نرم مزاج اور سچے تھے۔ غریبوں بیواؤں کا خیال کرتے، بے کسوں کی مدد کرتے اور ہر ایک کے کام آتے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن ہی میں آپ کی بڑی گہری دوستی تھی۔ اسلام سے پہلے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے تجارتی سفر بھی کیے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں پر یہ بات ظاہر کی۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ پر ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کے ایک کھاتے پیتے شریف گھرانے کے آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا تھا، آپ کا بہت بڑا کاروبار تھا، مگر ایمان لانے کے بعد آپ کا زیادہ وقت اسلام کی باتیں پھیلانے میں گزرتا۔ جہاں موقع پاتے اللہ کا دین پہنچانے کا کام کرتے۔ اس کام میں آپ نے جان و مال کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ کافروں نے آپ کو طرح طرح کے دکھ دیے، مگر آپ خوشی خوشی سب کچھ سہتے اور اللہ کا دین پہنچاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بہت محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو بہت چاہتے تھے۔ شروع زمانے میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں کھڑے اسلام پر وعظ فرما رہے تھے کہ کافروں نے آ کر گھیر لیا اور بدبختوں نے اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ گھر کے لوگوں کو خبر ہوئی تو آ کر اٹھا لے گئے۔ دیر تک بے ہوش رہے۔ ماں سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ جب ہوش آئے تو ماں نے حال پوچھا تو بولے، پہلے یہ بتاؤ کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جب تک ان کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں گا کچھ نہ کھاؤں گا۔ آپ کی کوششوں سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وغیرہ 5 تو عشرہ مبشرہ ہی میں سے ہیں۔ مکہ میں جو غلام مسلمان ہوئے ان پر ان کے آقا طرح طرح سے ظلم کرتے اور بری طرح ستاتے۔ آپ نے بھاری بھاری رقمیں دے کر بہت سو کو اس ظلم سے چھڑایا۔ ہجرت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ان کوششوں کے دیکھ کر کافر لوگ سب سے زیادہ آپ کو ستاتے۔ چنانچہ آپ نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ جانے کی اجازت چاہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی نہ کرو۔ جب سارے جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا، اور اس طرح ہجرت کے مبارک سفر میں آپ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ مدینہ پہنچ کر بھی آپ دین کے کاموں میں سب سے آگے رہے۔ جب کافروں سے جنگ کا سلسلہ چھڑا تو آپ سب جنگوں میں بڑی بہادری سے شریک ہوئے اور ڈٹ کر کافروں کا مقابلہ کیا۔ خلافت۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے بیماری کے زمانے میں آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ امام بنایا تھا، اس لیے مسلمانوں نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کو اپنا خلیفہ چنا۔ خلیفہ ہونے کے بعد دن رات آپ رعایا کی خدمت میں لگے رہتے، سادہ زندگی گزارتے، سب کے آرام اور چین کو سوچتے اور اسلام کو پھیلانے کی برابر فکر رکھتے۔ آپ کی خلافت تھوڑی ہی دنوں رہی، لیکن ان تھوڑی ہی دنوں میں آپ نے خدا کی مخلوق کو وہ آرام اور سکھ پہنچا دیا کہ دنیا اب تک اس آرام و سکھ کے لیے ترستی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلافت سے پہلے تجارت کرتے تھے، لیکن خلافت کی ذمہ داریاں جب آپ پر آ پڑی تو بعض بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے آپ کے لیے وظیفہ مقرر فرما دیا، اور آپ رضی اللہ عنہ وظیفہ کی تھوڑی سی رقم میں گزارا فرماتے، نہایت سادہ رہتے، موٹا جھوٹا پہنتے، سادہ کھاتے، دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، اکثر روزے سے رہتے۔ قرآن شریف پڑھنے کا تو آپ کو بہت ہی شوق تھا۔ مکہ میں آپ
کا قرآن سن کر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ نماز میں قرآن شریف پڑھتے پڑھتے رونے لگتے اور ہچکی بند جاتی۔ ہجرت کے 13ویں سال جمادی الاولیٰ کے 21ویں تاریخ کو آپ دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے اور اپنے اس اصلی ٹھکانے پر پہنچ گئے جس کی خوشخبری پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں دی تھی۔ اللہ ان سے راضی ہوں اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں۔ آپ کی پیاری بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیاہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا اور آپ رضی اللہ عنہ کا خاندان عرب میں بہت اونچا اور شریف سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بہادر، دلیر اور نڈر تھے۔ مکہ والوں پر آپ کا بڑا اثر تھا اور آپ رضی اللہ عنہ قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ ورزش، کشتی، گھوڑے کی سواری اور تیر تلوار چلانے میں آپ بہت مشہور تھے۔ عرب میں آپ کی بہادری کا بہت چرچا تھا۔ مسلمان ہونے سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی اور اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ ایک مرتبہ دشمنی کے جوش میں توبہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکی تھی۔ پہلے ان کے یہاں پہنچے، قرآن شریف کی چند آیتیں سنی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایسا دل پھیر دیا کہ فوراً پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ آپ کے ایمان لانے سے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بہت خوشی ہوئی۔ اب مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے اور کھلے بندوں اللہ کی عبادت ہونے لگی۔